نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس ٹھنڈی رات میں اپنے پاک گھر کے اندر حاضر ہو کے اپنے اور اپنے محبوب کے فرامین سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ آپ احباب کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ گفتگو سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے ذہن نشین کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے گرم اور نرم بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے ہو، اور کوشش کرو کہ آج کی رات اللہ کے گھر میں آپ کا بیٹھنا، آج کی رات اللہ کے پاک گھر میں آپ کی حاضری آپ کے دامن میں کچھ لے کے جانے والا بنا دے۔ بالخصوص قوم کے نوجوانوں، آج میری گفتگو کا مخاطب تم ہوگے، اس لیے کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں، جس قوم کے نوجوان قیادت سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ قومیں ہمیشہ ترقی کی طرف جاتی ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا منتظمین مجلس، بھائی عمر فاروق صاحب کا، بھائی کاشف صاحب کا، عرفان محمدی صاحب کا، محترم محمود الحسن صاحب کا، ساجد رحمانی صاحب کا، سیٹ نوید صاحب کا، اور آپ سب کا، کہ جنہوں نے آج کی مجلس اس گئے گزرے دور کے اندر سجا کے اہلیان دے کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں، اگر اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگیوں کے اندر امن اور سکون لانا چاہتے ہو، تو آؤ، اس کے لیے آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فارمولہ بتلایا ہے۔ اور ابھی چند لمحے قبل حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب آپ کے اس پیر کی باتیں بتلا رہے تھے، آپ کے اس محبوب کا تذکرہ کر رہے تھے جس محبوب نے اس امت کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، حنیف ربانی صاحب آمنہ کے لال کا جو تذکرہ کر رہے تھے، مکہ کی سرزمین ہے، ابھی نبوت کا تاج آمنہ کے لال کے سر پہ نہیں سجا۔ مکہ کے سردار اپنے اور بیگانے آمنہ کے لال کو صادق بھی کہتے ہیں اور امین بھی کہتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، بتلائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا؟ اپنے بھی کہتے ہیں، بیگانے بھی کہتے ہیں، اس کا لڑکپن، اس کا بچپن، اس کی جوانی ہمارے درمیان گزری ہے، ہم نے اس جیسا نیک اور صالح کوئی نہیں پایا۔ پھر یکایک اللہ رب العزت کی طرف سے آمنہ کے لال کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا جاتا ہے۔ پھر وہی لوگ، نوجوانوں ذرا غور کرو، پھر وہی چچے، وہی اپنے اور بیگانے جو صادق اور امین کہتے تھے، تان و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پیچھے
نوجوانوں کو کنکریاں دے کے لگا دیتے ہیں، آپ کے پیچھے آوازیں کسنے شروع کر دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال کا قصور کیا تھا؟ نوجوانوں ذرا غور کیجئے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ کسی کو گالی دیتے تھے؟ نعوذ باللہ، کسی کو برا بلا کہتے تھے؟ اور وہ تھے، اگر کوئی راستے میں کانٹے بکھیرتے تو ان کے لیے بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے تھے۔ تم تو اس کی امت ہو۔ اور احباب گرامی کہا جاتا ہے کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، جب قریب آ کے دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ آس اور امید نہیں رہتی، لیکن آپ کے محبوب تو وہ تھے جو جتنا قریب آتا گیا اتنا ہی گرویدہ ہوتا گیا۔ تم تو اس نبی کی امت ہو نوجوانوں، اور آج میری قوم کا نوجوان اس راستے سے ہٹ چکا ہے۔ بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، آج میری قوم کا نوجوان اس راستے سے ہٹ چکا۔ گھر میں جاتا ہے، گھر سے آواز آتی ہے کہ پریشانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، لیکن میری قوم کا نوجوان وہ تکلیف رفع کرنے کا حل نہیں سوچتا۔ میری قوم کا نوجوان اس پریشانی سے نجات کا حل نہیں سوچتا۔ اور نوجوانوں، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل اللہ کی پاک کلام میں موجود ہے۔ آج اگر دیکھا جائے، اور جیسا عرفان محمدی صاحب تذکرہ کر رہے تھے، کچھ بدبختوں کا جو اندر سے بھی کالے، باہر سے بھی کالے، جن کی زبانیں بھی کالی، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ایک ایسے متوالوں کی جماعت بھی موجود ہے، ایسے نوجوان اور بزرگ بھی بستے ہیں جو اپنے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر کی عمارت کے اندر سب کچھ تو گوارا کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ آمنہ کے لال کے یاروں پہ تان و تشنیع کی جائے۔ پاکستان کے اندر اگر امن اور سکون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے۔ اس پاکستان کے اندر اگر امن اور سکون چاہتے ہیں حکمران بھی اور عوام بھی، تو اللہ کی قسم اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، اور بڑا وہ سیدھا سادہ ہے۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کا فرمان پکڑ لو، یہ ہے فارمولہ۔ پاکستان کے اندر امن کی گارنٹی، امن کی سیکیورٹی، اور اگر اس فارمولے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا تو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اس کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نوجوانوں، کہتے ہیں کہ تعریف کرنا کسی کی موجودگی کے اندر، پھر مجمع کے اندر، پھر اپنوں کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آمنہ کے لال کا نکاح ہونے لگا تو سردار ابو طالب جو مسلمان نہیں تھے، ولی کی حیثیت سے نکاح کی مجلس میں موجود ہیں، وہاں گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو سنیے۔ اور قوم کے نوجوانوں، تم اس نبی کی امت ہو جس نبی کے بارے میں مجلس کے اندر سردار ابو طالب گفتگو کر رہے ہیں، اور اس مجلس کے اندر مکہ کے تمام بڑے بڑے پڑھے لکھے سکالر موجود ہیں۔ سردار ابو طالب کہتے ہیں، سنو، آج جس کے نکاح کا میں ولی بن رہا ہوں اپنے بھتیجے کا، وہ مکے کے اندر اس جیسا کوئی نوجوان موجود نہیں ہے۔ مکے کے علاوہ باہر بھی دیکھ لو، محمد عربی جیسا کوئی نوجوان موجود نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، کسی میں ہمت اور جرت نہ ہوئی
کہ اب سردار ابو طالب کی بات کی تردید کر دیتا، اور آج میری قوم کا نوجوان کس راستے پہ چل پڑا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہوں جس نبی کی عزت و توقیر کی گواہیاں اپنے بھی دیں اور بیگانے بھی دیں، اور اس نبی کی امت کا نوجوان اپنی رات مسلح کی بجائے انٹرنیٹ پہ بسر کر دے۔ اس قوم کا نوجوان اپنی راتیں اللہ کے حضور سربسجود ہونے کی بجائے فیس بک کی نظر کر دے، اور پھر کہے کہ پاکستان کے اندر میرے گھر کے اندر سکون نہیں، امن نہیں۔ میں سوال کر کے جا رہا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہ پھر بتلائیے سکون اور امن کیسے آ سکتا ہے؟ اور احباب گرامی، ابھی مجھ سے قبل میرے بھائی عرفان محمدی صاحب جو خاص تذکرہ کر رہے تھے، اگر تم لوگ بزرگ اور نوجوان چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر آمنہ کے لال کے ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، اگر چاہتے ہو پاکستان کی سرزمین پہ کسی بدبخت کو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو، تو اس کے لیے ایک دعوت ہے، اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ آؤ اس مشن کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دوستو بازو بن جاؤ۔ اگر تم لوگ حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر کی عمارت کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ گے، تو پھر یہ ذہن نشین کر لو، پاکستان کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوگی پاک ہستیوں کے متعلق زبان درازی کرنے کی۔ اگر تم نے اپنی قیادت کے اعتماد کے اوپر پورا نہ اترے، اگر تم لوگ اپنی جماعت کے پرچم تلے اکٹھے نہ ہوئے، اگر تم لوگوں نے اپنی مقامی قیادت کے حکم پہ لبیک نہ کہا، تو پھر اہل حدیثوں یہ تمہارے دلوں کے اندر ارمان تو لے سکتے ہیں، یہ عملی صورت اختیار نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹھنڈی رات کے اندر اپنے بستر چھوڑ کے جو آئے ہو، آج کے اس پروگرام سے کوئی مقصد لے کے جاؤ گے، کوئی مشن لے کے جاؤ گے، کوئی سوچ اور فکر لے کے جاؤ گے، اور جب نیکسٹ ایئر اگلے سال اس گاؤں کے اندر کانفرنس ہوگی تو ہر نوجوان اور بوڑھا جماعت کا پرچم سینے پہ لگا کے اس مسجد میں موجود ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ بقول علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کے اندر کوئی پرچم لہرائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لہرائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، تمام نوجوان اور بزرگ آخری خطیب کی گفتگو سن کے جائیے، اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام جن ساتھیوں نے میرے اور آپ کے لیے سجایا ہے اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔